الله والله 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 الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز مہمانان کرام، علماء کرام اور محترم حضرات، ہم سب حضرات کو معلوم ہے کہ کئی سال سے قریب 11واں سال ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت دامت برکاتہم کی شفقتوں کی وجہ سے یہ ہمارا اعتکاف کا سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہر سال ہم حضرت جی کو دعوت دیتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے حضرت جی دامت برکاتہم کو آئندہ سال اگلے سال کے لیے اعتکاف کی دعوت دی، اور حضرت جی دامت برکاتہم نے اپنی بہت ساری مشغولیتوں اور دوسری جگہ کی دعوتوں کے باوجود حضرت جی دامت برکاتہم نے اللہ کے فضل و کرم اور اپنی شفقتوں کی وجہ سے ہماری دعوت کو قبول فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال پھر اس جگہ اسی مسجد عمر میں اعتکاف انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے لیے دعا کی درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اگلے سال تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اور پھر یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم کو بہت ساری جگہوں سے دعوت دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے فضل اور ان کی شفقتوں کی وجہ سے حضرت جی ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ جب حضرت جی ہمارے اوپر اتنی شفقتیں فرماتے ہیں تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم بھی اس کو بہت ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس کی بہت قدر کریں اور اس کو اپنے دل میں جگا دیں۔ جب حضرت جی اتنی شفقت فرماتے ہیں تو ہمارا بھی فریضہ ہے، انتظامیہ اور مسجد کے حضرات اور پورے شہر کے حضرات کا بھی فریضہ ہے کہ ان اعتکاف والوں کے ساتھ ہم جتنی خدمتیں کر سکیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں آتے، حضرت دامت برکاتہم کی وجہ سے تشریف لاتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو
تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ جب حضرت ہم پر اتنی شفقتیں فرماتے ہیں تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جتنی خدمتیں کر سکیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور جو بھی کچھ ہو جائے اس کے اوپر ہمارا دل بھی بہت زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ جیسے بزرگان دین کے واقعات، حضرت مولانا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہاں بڑی پکڑ دھکڑ وغیرہ ہوتی تھی، وہ واقعات ہمیں معلوم ہے، لیکن ایک واقعہ جو ہم بارہا ہم نے سنا بزرگوں سے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حکیم الامت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، اور چونکہ ان کی اصلاح سے پہلے عادت شراب پینے کی بھی تھی، تو خواجہ صاحب سے ذکر کیا کہ میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط ہوگی کہ میں وہاں بھی پیوں گا، وہاں بھی گویا شراب کے ساتھ آؤں گا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس کی میں اجازت حضرت سے لوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ذکر کیا گیا کہ جگر مراد آبادی سے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہ آنا چاہتے تھے اس خانقاہ کے اندر، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی، تو حضرت تھانوی رحمۃ نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کہا کہ میں حضرت سے اجازت لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب میں سمجھتا تھا کہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ ابھی تک سمجھے نہیں، بولے غالب اس طریقے سے الفاظ فرمائے، کہا کہ اسی شرط کے ساتھ آپ منظور فرما لیتے۔ اب دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں کتنے اصولوں کی پابندی ہوتی تھی، ذرا سی بات پر نکال بھی دیا جاتے تھے، لیکن ایسے شخص کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ منظور کر لیتے کہ اسی شراب کی بوتل کے ساتھ میری خانقاہ میں آ جاتے۔ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جگر مراد آبادی نے شراب کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو میں بھی اپنے سینے کے اندر وہ جگر رکھتا ہوں کہ ایسے شرابیوں کو میں بھی اپنے جگر سے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر جگر مراد آبادی نے شراب کو اپنے گلے سے لگایا ہے تو میں ایسے شرابیوں کو بھی اپنے گلا سے لگانے کا جگر اپنے سینے کے اندر رکھتا ہوں۔ یہ تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ان کے پاس وسعت بھی تھی میرے دوستوں، صرف پکڑ دکڑ نہیں تھی، ایسی شفقتیں بھی تھی۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے معلوم ہے، ایک طالب علم وہاں رہتا تھا اور حضرت کی نگرانی کے اندر تھا، طالب علم تھا اور ساری چیزیں حضرت اس کی برداشت کرتے تھے، اس کا خرچہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ وہ خانقاہ کے اندر مجلس جمی ہوئی ہے، تشریف وہ طالب علم آئے اور کہا کہ مجھے نئے جوتے کی ضرورت ہے، میرے جوتے ٹوٹ گئے۔ حضرت جی دامت القدر فرمایا کہ ابھی کچھ دن پہلے تو میں نے آپ کو جوتے بنوا کر دیے تھے، کہا کہ وہ ٹوٹ گئے۔ کہا کہاں ہے یہ؟ جیسے حضرت جی جہاں بیٹھتے تھے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، بڑا یہ ہال مجلس کا نا، اور باہر جو ہے جوتے نکالنے کی جگہ تھی سیڑھیوں کے پاس، وہاں اس طالب علم نے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ کہا کہ بھائی مجھے لا کر دکھاؤ۔ ان طالب فرمایا کہ میں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجیے۔ حضرت یہ فرمایا، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، وہاں گئے، وہ طالب علم مجلس خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت جی دامت بکر وہاں سے اس کو ایک ایک، حضرت جی کو پتا نہیں ہے کہ اس طالب علم کے جوتے کون سے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ حضرت وہاں سے اٹھا کر اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے جوتے ہیں؟ وہ مجلس کے اندر بیٹھا بیٹھا کہتا ہے کہ یہ جوتے نہیں ہے۔ حضرت دوسرا اٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ غالباً مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی نصیر صاحب سے انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے تجھے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر دکھا تو دے حضرت جی۔ اس کے بعد اس سے جا کر دکھائے۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی شفقت بھی تھی میرے دوستوں، جو اصلاح کے لیے آتا تھا اس کو اصلاح کی وجہ سے دان دبر بھی کرتے تھے، لیکن آنے والوں کے ساتھ ایسی شفقتیں بھی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اس اعتکاف کے اندر آتے ہیں، وہ کوئی جگر مراد آبادی کی طرح کوئی شرط لگانے والا نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو ہمارا دل میرے دوستوں وسیع ہونا چاہیے۔ اس مسجد کے مصلیوں کو اگر آنے والے مہمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں ان کے پیر پکڑ کر میں اپنی ٹوپی ان کے سروں کے اندر ڈال کر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں میرے دوستوں۔ آپ ان اعتکاف کرنے والوں کو معاف کر دیجیے۔ ہر کوئی بنا یہ نہیں آتا میرے دوستوں، بننے کے لیے آتے ہیں۔ جو آخر کیوں آتے ہیں؟ بننے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور ایک انسان ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں میرے دوستوں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو، مسجد کے مصلیوں کو، ان کو اپنی جگہ نہ ملی ہو یا کچھ بھی ہوا ہو میرے دوستوں، ان کو تکلیف پہنچو تو میں سارے مسجد کے مصلیوں سے اور سارے مساکہ والوں سے، ان اعتکاف کرنے والوں کی طرف سے میں ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے کے تیار ہوں میرے دوستوں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حضرت کی ہر مرتبہ ہماری دعوت کو قبول فرماتے اپنی شفقتوں کی وجہ سے، اور تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہمارا دل بھی وسیع ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ میں نے اگر کچھ زیادہ کہہ دیا مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن یہ کہ اس چیز کی اور اس اعتکاف کی اور اس حضرت کے آمد کے ہمارے دلوں کے اندر ایک وقت ہونی چاہیے، عظمت ہونی چاہیے اور اس کی قدر ہونی چاہیے، اور ہمارے دل وسیع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے دل کو وسیع فرمائے، اس کے بعد تمام حاضرین کے دل کو۔ اسی طریقے سے جو ہے اعتکاف کرنے والوں سے تکلیف ہو جو میں
تمام مسجد کے مصلیوں سے معافی چاہتا ہوں. اسی طریقے سے مسجد کے اعتکاف کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اعتکاف کرنے والے بھی ہمیں معاف فرما دیں اور ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعوت کو قبول فرمائے اور اگلے سال تک ہمیں پھر زندہ رکھے اور اگلے سال پھر ہمیں خلوص اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے. مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے. خدا کی رحمتوں برکتوں کو ساتھ لائی ہے. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے. فضائل اس مبارک رات کی تم کو سناتا ہوں. فضائل اس مبارک رات کی تم کو سناتا ہوں. خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں. خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں. ہزاروں ماہ سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے. ہزاروں ماہ سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے. فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے. مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے. خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے. خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے. جو چاہے مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے. جو چاہے مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے. طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے. طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے. جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے. جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے. مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے. کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو. کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو. کسی پر بار ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو. کسی پر بار ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو. یہ سب آگے کھلا ان کے لیے در
دربار عالی ہے، یہ سب آئے کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، مرادیں ہوگی سب پوری یہی ارشاد باری ہے، مرادیں ہوگی سب پوری یہی ارشاد باری ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے۔ بہت نادم ہوں یا اللہ، پناہ ہو در پہ اب یا رب، بہت نادم ہوں یا اللہ، پناہ ہو در پہ اب یا رب، خطائے بخش دے 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 یا رب، اٹھا اب سر کو اے مومن، تو کیوں مغموم ہوتا ہے، اٹھا اب سر کو اے مومن، تو کیوں مغموم ہوتا ہے، کہیں دربار عالی سے کوئی محروم ہوتا ہے، کہیں دربار عالی سے کوئی محروم ہوتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ ہندوازم کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو عقیدہ ہے کہ اگلے جنم میں میں جانور بن جاؤں گا، تو گناہ کرنے والا سوچتا ہے کہ پھر اب جو چاہے کرو، اگلے جنم میں تو جانور بننا ہی ہے، تو ان کے لیے ایک گناہ ہزاروں گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو بندہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا، فسق و فجور میں پڑا رہا، موت سے پہلے اگر وہ نیک بننا چاہے تو کم بیک کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کر سکتے ہو۔ شریعت کا یہ حکم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو سیل فون پہ میسج ملا تو ڈیلیٹ بٹن دبائیں
मैसेज खत्म। ये तौबा डिलीट बटन की मानंद है। नामे अमाल से सिरे से ही वो गुनाह निकाल दिया जाता है। चुनाचे आज की बाबरकत रात में हम लोग अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से ज़्यादा हिस्सा समेट सकें। उसके लिए हमने कमो बेश 50 अहादीस एक तरतीब में रखी हैं। उनको सुनने से आपको पता चल जाएगा कि तौबा के अहकाम क्या हैं, मसाइल क्या हैं और तौबा होती क्या है। एक मरतबा साहल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह को शैतान मिला, कहने लगा मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। उनका तेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। कहने लगा कि अल्लाह ताला का हुक्म है इन्न रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है और मैं भी शै हूँ तो मुझसे भी वसी है। साहल तुस्तरी हैरान हो गए कि इस बदबख्त ने कैसी बात कर दी। फिर अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई तो उनके दिल में ये बात आई तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो अल्लाह की रहमत तो हर चीज़ से वसी है, मगर अगर कोई उस रहमत में दाखिल ही ना होना चाहे। इसका शैतान के पास जवाब नहीं था, इसलिए कि वो तो दाखिल ही नहीं होना चाहता। तो तौबा उसके लिए है जो अल्लाह की रहमत में दाखिल होना चाहे, जो करना ही ना चाहे तो उसकी बात ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर स्याह नुक्ता लग जाता है, नेकी करता है तो वह नुक्ता धुल जाता है, मजीद गुनाह करता है वो नुक्ता बढ़ता जाता है। एक हदीस पाक में नबी इस्लाम ने फरमाया जब बंदा गुनाह करता है तो वो गुनाह उसकी की हुई नेकियों को मिटा देता है। हर गुनाह जैसे नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं ऐसे गुनाह नेकियों को भी मिटा देते हैं। तीसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला तंज़ुरू फी सिग़रिज़ ज़ुनूब, तुम गुनाहों के छोटा होने का ख्याल मत करो, वलाकिन इंज़ुरू अला मन इज्तरअतुम, तुम ये देखो तुम जुर्रत किसके सामने कर रहे हो। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ए दोस्त ये ना देखो कि गुनाह छोटा या बड़ा, उस ज़ात की अज़मत को देखो तुम जिसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। 3 तरह के गुनाह होते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया कि कुछ माफ़ होने वाले कुछ ना माफ़ होने वाले। एक शिर्क है जो माफ़ नहीं होता, एक हुकूकुल इबाद हैं, जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे वो माफ़ नहीं होगा, और तीसरे हुकूकुल्लाह, जब बंदा माफ़ी मांगेगा अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ फरमा देंगे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि तुम्हारे आगे एक घाटी है, जो लोग गुनाहों की वजह से बोझल होंगे वो उसको अबूर नहीं कर सकेंगे। सर के ऊपर बोझ हो किसी के तो उसके लिए तो चलना मुश्किल, तो ये गुनाह इंसान के सर का बोझ होते हैं। एक हदीस पाक में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला है जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता, या फिर बंदे की जब तक रूह नहीं निकलती। इन 2 सूरतों से पहले जो बंदा तौबा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। एक हदीस पाक में फरमाया कि जो लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता है वो राइट साइड वाले फरिश्ते का मातहत है। राइट साइड वाला नेकी लिखता है, लेफ्ट साइड वाला गुनाह लिखता है। जब बंदा गुनाह करता है तो लेफ्ट साइड वाला पूछता है कि मैं लिख लूं, वो कहते हैं इंतजार करो। 6 घंटे तक वो फरिश्ता इंतजार करता है कि अगर इस दौरान ये रिपेंट करता है, नादिम होता है, शर्मिंदा होता है तो इसके गुनाह को लिखने का मौका ही ना आए। गुनाह करके भी अगर 6 घंटे तक उसको एहसास नहीं होता तब उसके गुनाह की एंट्री की जाती है।
ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملا لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا. اس نے تو کھیل بنا لیا نا. اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ دوری. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. تو اول تو گناہ کیا, دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تذکرے کیے. تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں, گرم ہوتے ہیں. یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے, کام ہے, تو وہ فرشتے نرمی کرتے ہیں ذرا, اور اگر رات میں کریں تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا, اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سختی کرتے ہیں. ابن عباس نے اس کو روایت کیا, کنز المال کی روایت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے برا کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس قسم کی اگر سچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس کو حاکم نے روایت کیا. ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے, اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے, جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے, حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے, تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کو کنز المال میں روایت کیا, امام بہقی نے بھی روایت کیا کہ انسان کے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے. جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو. دیکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا, یہ طے شدہ بات ہے. گناہ کے بدلے دیکھیں نا, جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے, تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے, آگ میں جلنا ہے. اب فرق یہ ہے چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی, اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا. اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا, حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے. عجیب بات ہے نا. کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے, پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے, اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا,
تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے. اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لینفع العبد بالذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں. یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ بنی اسرائیل میں تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک گناہ گار خطا کار تھا. وہ جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں، تو نے مرنا نہیں، اور وہ کہتا تھا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ. اللہ کی شان کہ جو گناہ گار یہ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے ساتھ جب اتنی اس کی امید بندھی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک حدیث پاک کا مضمون عجیب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے. اس روایت کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی. مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کنز المال کی بھی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ وہ بندے نیکی کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی نیکی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوں گی. عورت حجاب کرنا چاہتی ہے مگر قانون بن گیا کہ یہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرا مومن تو میری فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا نا، اب اگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے قانون کی وجہ سے تو اس کے گناہ کا بوجھ میں ان بدبختوں کے اوپر ڈالتا ہوں. نوادر الاصول حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ابن مسعود لانوں سے اور ابو سعید، دو صحابہ تھے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے. جب دن ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے رات کے گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے. اور یہ اسی طرح اس کو انویٹیشن ملتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال کی روایت، ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو گناہ میں ملوث ہو بیٹھا مگر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، سارا سامان اونٹنی کے اوپر تھا، سو گیا. جب جاگا تو دیکھا اونٹنی نہیں ہے. اب صحرا کا سفر اتنا تھا کہ پیدل کر نہیں سکتا تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، ادھر ادھر دیکھا، اونٹنی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس صحرا میں میری موت آ جائے گی. اس غم کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی. اچانک جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے سامان سمیت قریب ہی کھڑی ہے. وہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ. یعنی خوشی کی انتہا دیکھو. کئی دفعہ خوشی میں انسان سمجھ میں نہیں نہ آتا کیا کہنا ہے.
تو خوشی میں الٹی بات کر گیا. کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، مگر خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اچانک جو خوشی ملی، انسٹنٹینیس جو دل کو خوشی ملی، تو غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، بندے کی توبہ کرنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کتنی اچھی بات ہو کہ آج کی رات ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر دیں. ایک حدیث پاک میں ابو شیخ نے روایت کیا انس رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائبین، کہ اللہ تعالیٰ نوجوان بندے کی توبہ کو قبول کر کے خوش ہو جاتے ہیں. توبہ تو بوڑھے کو بھی کرنی چاہیے، مگر نوجوان جب توبہ کرتا ہے، خون میں گرمی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس کے جھکنے پر اللہ رب العزت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور جو کرامن کاتبین تھے ان کی یادداشت سے بھی بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندوں کے خلاف گواہی نہ دے سکتے. اگر ان کی یادداشت سے نہ مٹایا جاتا تو قیامت کے دن مومن کو شرمندگی اٹھانی پڑتی. وہ کہتے نیکیاں لے کے بیٹھے، حقیقت کا ہمیں پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی، اب ان کو کم نظر سے کوئی کیوں دیکھتے، فرشتوں کی یادداشت سے ہی ختم کر دیا. دنیا کی عدالت میں اگر کسی کے خلاف غلط مقدمہ ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں، مقدمے کا ریکارڈ رکھتے ہیں. کوئی بندہ کہے جی کہ مقدمہ غلط تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کو باعزت بری کر دیا، ریکارڈ رکھیں گے. تو دنیا کی عدالت غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ نہیں ختم کرتی. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے رحم کی اگر اپیل کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں. حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو اس وجہ سے معاف فرما دیا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے. چھپے ہوئے گناہ کی مخفی توبہ کر، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کر. یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو الگ کیے چھپ چھپا کے، دائیں ہاتھ سے کیے تو بائیں کو پتہ نہیں. اس قسم کے جو مخفی گناہ ہیں وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اگر اس پر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے گا قبول ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کیے مجلس میں، تو اس کی پھر توبہ بھی مجلس میں سب کے سامنے معافی مانگے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے قیامت کے دن بے خوف اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی توبہ کو قبول فرما لے گا.
اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کے لیے توبہ کی اہمیت زیادہ ہے. جس بندے نے اپنے بھائی کو پر کسی قسم کا ظلم کیا، اس کے مال کو خراب کیا، عزت کو خراب کیا، تو وہ اس سے اس گناہ کو زندگی میں معاف کرا لے. اگر نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا. اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ میں ٹال مٹول کرتا، آج کل کرتا رہے، ہاں کروں گا، ہاں کروں گا. عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. التسویف شعار الشیطان. عبد الرحمن بن عوف عنہ فرماتے ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. جب تک انسان کی سانس اکھڑ نہیں جاتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ آواز نکلتی نہیں غرغرے والی، وہ جو گھنگرو بجتا ہے موت کے وقت، فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور دوسرا، اس کو صفوان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، سچی پکی توبہ. فرماتے ہیں التوبۃ النصوح الندم علی الذنب، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فتستغفر اللہ، اور پھر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے. پھر فرماتے ہیں لا تعود الیہ ابدا، پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹے. یعنی دل میں نیت ہو کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر پھر فرض کرو ہو گیا پھر توبہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کو پسینہ آیا اور کپڑے سے سب بدبو آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھائی کپڑے دھلوا لو، غسل کر لو. وہ کہے جی پھر پسینہ آ جائے گا، تو ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے پھر آ جائے گا، پھر نہا لینا، کپڑے دھو لینا. یہی انسان کی توبہ کا حال، کہ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو روز ہی گناہ کرتا ہوں. بھئی روز کرتے ہیں تو روز توبہ بھی کریں. اگر نفس انسان کو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گناہ کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کی، ساری زندگی اس کا یہی حال رہا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام اعمال دیکھو. وہ کہیں گے یا اللہ ساری زندگی یہی کرتوت رہے، گناہ کرتا توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندے کو شیطان گراتا تھا گناہ کے ساتھ، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا توبہ کر کے، پھر وہ گراتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا، ساری زندگی شیطان گراتا رہا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ توبہ کے ذریعے کھڑا ہوتا رہا. معلوم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی بار بار توبہ کے عمل پر میں نے گناہوں کو معاف کروا دیا. اس نے ہار تو نہیں نہ مانی شیطان سے. اور یہ بھی ہے ہر بندے کو مہلت بھی نہیں ملتی. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ لیس کل الناس مرخن علیہ، ہر بندے کو مہلت نہیں ملا کرتی. کون جانتا ہے کس حال میں موت آ جائے. کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے موت آ جاتی ہے، رینیل فیلیور سے موت آ جاتی ہے. سوچا بھی نہیں ہوتا، پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے. تو یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی.
اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ صدیق اکبر عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان نے اور عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا، ایک جو بندہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے، فیتودع، پھر اس نے وضو کیا، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سنت دعائیں پڑھ کے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ لذالک الذنب، پھر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ روضہ انور کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے، دل میں یہ نیت کرے۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو زندگی میں تو صحابہ کرام حاضر ہو کے اس طرح توبہ کر لیتے تھے۔ علی نانو فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے بعد میں بھی یہ برکتیں جاری رہیں گی، لہذا آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہو کر کسی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اگر معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، ان رحمتی وسعت غضبی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو اگر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو ساری دنیا کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، جتنی زمین کی وسعت ہے،
اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک، اے عائشہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، توبہ کرے گی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں کنز المال کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنۃ، میری امت کا بندہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ 60 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اتنی عمر یہ کلمہ پڑھتا رہا، اب اس بندے کو میں کیسے عذاب دوں؟ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اسی لیے جب 40 سال عمر ہو جائے تو چاہیے کہ انسان عقل کے ناخن لے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا اذا اتا علی العبد 40 سنۃ یحب علیہ یجب علیہ ان یخاف اللہ ویحذرہ، جس بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کے سامنے گناہوں سے بچ جائے۔ چلو اس سے پہلے تو بھئی جوانی تھی، مستانی تھی، دیوانی تھی، اب تو عقل پختہ ہو گئی نا، اب تو ذرا ہوش کے ناخن لے، اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو سبحان اللہ، یہ بخشش کے بہانے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک امت کے لیے۔ ویسے ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور پھر بھی وہ شریعت پر نہیں آتا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ نیکی، نہ چہرے پہ سنت، تو شیطان آتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا پکا مرید ہے، تو میرا پکا شاگرد ہے، اب تیرے پیچھے ہٹنے کے راستے بند ہیں۔ 40 سال تک جو گناہ کرتا رہے، شیطان کو اس سے امید بن جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، 3 کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، گناہ تو گناہ ہے، مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا۔ صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہوا علیہ، 3 گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا، اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا، اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ رفع القلم علی 3، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا، ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ وان النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان 3 بندوں کے گناہ نامے اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی، جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی، دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا 3
सत्र बिज़्ज़हब, सोने की स्याही से लिखी हुई थी। अस्सत्रुल अव्वल, पहली ये लिखी हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला लिखा हुआ था जन्नत के दरवाजे पर। वस्सत्रु सानी मा कद्दमना वजदना वमा अकलना रबिहना वमा खलफना खसिरना, जो हमने, जन्नती कहेंगे कि जो हमने आगे भेजा नेक अमाल की शक्ल में, सदका किया, नेकी की, वो हमने अपने सामने पा लिया, और जो हमने खा लिया वो हमें नफे में रहा, और जो पीछे छोड़ आए वो हमारा खसारे में रहा। कमाया हमने, अब पीछे वाले उससे अगर गुनाह करेंगे तो हमारा बोझ होगा। फिर तीसरी सतर अस्सत्रु सालिस उम्मतुम मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर, कि नबी अलैहिस्सलाम की ये उम्मत गुनहगार है मगर इनका बख्शने वाला बड़ा परवरदिगार है, वो रहम करने वाला है, वो गुनाह माफ कर देने वाला है। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक की रिवायत जाबिर लानो ने रिवायत किया, इन्न मिन सआदतिल मरइ अन यतूल उम्रुहु, बंदे की ये सआदत है उम्र उसकी लंबी हो, वयरज़ुकुहुल्लाहुल अनाबा, और अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी तरफ इनाबत अता फरमा दे, दीन पर लगने की, दीन के किसी न किसी शोबे में काम करने की तौफीक दे दें, और उम्र लंबी हो, वो बड़ा खुश नसीब इंसान होता है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकिल्ली मिनल माआसी, आयशा ऐसे काम ही ना करो कि तुम्हें अल्लाह से माजरत करनी पड़े, अपनी माजरत अल्लाह के सामने कम कर दो। भाई एक कपड़े पर दाग लगा ही नहीं तो जितना साफ होगा, लगता जाए धुलता जाए तो उतना साफ तो नहीं ना रह सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा इंसान तो वो है कि माफी मांगने का मौका ही ना आए, गुनाह ही ना करे। और वाकई इस उम्मत में ऐसी पाकीज़ा हस्तियां गुजरी हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस उम्मत में ऐसी हस्तियां गुजरी हैं कि जिनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को 20-20 साल तक कोई एक गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। अब क़यामत के दिन जब ये लोग आएंगे जिन्होंने 20 साल में एक भी गुनाह नहीं किया होगा, और हम भी खड़े होंगे कि जिनका कोई दिन गुनाह के बगैर नहीं गुजरा होगा, कितनी शर्मिंदगी होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तालीम की खातिर हर दिन इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। चुनाचे मुस्नद अहमद की रवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए जरा तवज्जो से, या अय्युहन्नास तूबू इला रब्बिकुम, ए इंसानों अल्लाह के सामने तौबा करो, फवल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी लअतूबु इलल्लाह फिल यौमि मिअत मर्रतिन, मैं हर दिन में अल्लाह के सामने 100 मरतबा तौबा करता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने के लिए, सिखाने के लिए यह अमल फरमाया, और आपके तो अगले और पिछले सब गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया था। इसलिए अबू बकर सिद्दीक लानो रवायत करते हैं कि जो शख्स गुनाहों पर मुसिर नहीं, वो शख्स गुनाहों पर मुसिर नहीं जो इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अगरचे वो एक दिन में 70 मरतबा गुनाह कर ले। यानी एक बंदे ने गुनाह किया, फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह किया, फिर तौबा कर ली, एक दिन में अगर 70 मरतबा भी ऐसा अमल हुआ, अल्लाह के हां उस बंदे को गुनाह पे इसरार करने वाला नहीं लिखा जाएगा। इसरार करने वाला तब लिखा जाएगा जब गुनाह किया, तौबा नहीं की, फिर गुनाह किया। हदीस पाक में है, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, मुबारक हो जो आदमी क़यामत के दिन जिसके नामे अमाल में इस्तिग़फ़ार ज्यादा लिखा हुआ पाएगा। तो मालूम होता है कि हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें, और बिलखुसूस आज की रात में जो इतनी बाबरकत रात है, और वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अव्वलुहा रहमतुन,
رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کے۔ تو گویا آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ میں نے اس کو سن کر کہا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بد دعا سے ڈریں، عام مسلمان کی بد دعا، پھر ماں باپ کی بد دعا، اور اس سے بڑھ کر فرشتے کی بد دعا، اور اس بد دعا کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی آج کی رات یا رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو۔ تو یہ نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اپنے رب کے ساتھ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ الہی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعف عنی و ظنی فیک یا ربی جمیل فحقق یا الہی حسن ظنی۔ اے اللہ میرے حسن ظن کے صدقے آج کی رات تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم یعمل حسنۃ قط لأہلہ۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل حسنۃ قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، ثم اذروا نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو، وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے۔ وَأَمَرَ الْبَحْرَ، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی۔ ثم قال، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتک یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شابن،
بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنتن، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، ثم عصاہ 20 سنتن، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا، اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا۔ فقال، کہنے لگا، الہی اطاعتک 20 سنتن، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی، ثم عصیتک 20 سنتن، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی، فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں۔ کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی، وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، وعصیتنا فامہلناک، وان رجعت، اور اگر اب تو رجوع کرے گا، الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب، یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا، ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا، لا هو یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے، اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا، فقال هذا القول مرتن او ثلاثن، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا، قل، تو یہ کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے۔ فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا، قال عد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ، فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ، فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ حاکم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ آج ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی،
اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہ، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو. قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے، قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہ گار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے، قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ اس گناہ گار بندے کو لبیک لبیک کہتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی بات تم نے پوچھی، کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، یہ سارے کے سارے جن نیکوں کا تم نے تذکرہ کیا، ان کو اپنے اعمال پر توکل تھی، امید تھی کہ جی میں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں. کسی کے پاس زہد تھا، کسی کے پاس صبر تھا، کسی کے پاس روزہ تھا. کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتی، اور عاصی کے توکل میری رحمت پر تھی. وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا أَتَّكَلُ عَلَيَّ، میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا جو میری رحمت پر توکل کرتا ہے. لَإِنِّي قُلْتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پر توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. گنہگار بندے کو نیکیاں تو ہوتی نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ فلقد علمت بان افوک الافوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یرجو ویدعو المجرم ما لی الیک وسیلۃ الا الرجاء وجمیل افوک ثم انی مسلم. آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ پروردگار معاف کر کے خوش ہو جائے گا. ہمارے پاس اعمال تو ہیں نہیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. البتہ ایک شعر اس وقت موضوع کے زیادہ قریب ہے. وہ کیا کہ عربی کا شعر وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے فارسی کے 1-2 شعر ویسے سن لیجئے. بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریم تو آمرزگار، روز و شب اندر معاصی بودہ ایم، غافلت امرو نواہی بودہ ایم، بے گناہ نہ گزشت بر من ساتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، مغفرت دارم امیدت لطف تو، زاں کے خود فرمودہ اے لا تک نہ تو. آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ فارسی کے. الہی غرق دریا اے گناہم، الہی غرق دریا اے گناہم، تمی دانی و خود ہستم گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزارہ بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان منشد، حجاب مقصدم اسیان منشد، دلم از نقش باطل پاک فرما، براہ خود را چالاک فرما. تو جو شعر آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے تھے، ذرا سنیے کہ وہ کہنے والے نے بھی کیا عجیب بات کہی کہ اے اللہ، ان الملوک اذا شابت عبیدہم
بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بادشاہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، ان کو آزاد کر دیتے ہیں. ساری زندگی خدمت کی ہے اس نے. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتکوہم اتک احراری وانت یا سیدی اولا بذاک رما. اے میرے سردار، تجھے یہ بات زیادہ سجتی ہے. اگر دنیا کے بادشاہ زندگی بھر غلامی کرنے والوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو اے پروردگار عالم، یہ بات آپ کو زیادہ سجتی ہے. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بالوں کو سفید کر دیا. عمل جو بھی تھے، وحدانیت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، رسالت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے اب ہمارے بال سفید ہو گئے. ہم وہ غلام ہیں جو غلامی کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھے. اے اللہ، آج کی رات فاتقنی من الناری، آپ ہمیں آگ سے آزاد فرما دیجیے. اور اس شعر پر فرماتے ہیں اللہم انک امرت بعتق العبید. اللہ، آپ نے حکم دیا رمضان میں غلاموں کو تم آزاد کرو. ونحن عبیدک فاتقنا من النار. اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، اس رمضان کی مبارک رات میں اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے. آج کی رات ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے اور پوری امت کے لیے معافی مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اس قدر دعائیں مانگتے تھے. 23 سال میرے آقا روتے رہے. کوئی ماں بچے کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، کوئی انسان دوسرے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے، 23 سال روزانہ اتنی عبادت ہوتی تھی حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر برف آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے، میرے حبیب اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں. عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی آپ کے مبارک آنسو زمین تک گر رہے ہوتے تھے، مصلے پہ گر رہے ہوتے تھے. میرے آقا نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشمن شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں زندگی گزارے، ایک دن تو آپ کو موت آنی ہی ہے. اشارہ کرنا تھا، اللہ نے یاد کیا اگر آپ تیار ہیں تو اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے جب کہا اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ممبر بھیجیں گے جس پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں جانا ہوگا. جب وہ ممبر آپ کے قریب آئے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف آئے گا، اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت پہنچا دیں، میری امت پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھنے کی بجائے اس پر ہاتھ رکھ دیں گے. اللہ، ممبر آپ نے بھیجا، میں نے ہاتھ رکھ دیا، یہ تو بتائیں میری امت کا پہلے کیا ہوگا، تب میں اس کے اوپر بیٹھوں گا. جب تک میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے. آج کی اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں. پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آج کے اس مبارک وقت میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا. جہاں تک آواز جا رہی ہے جو لوگ بیعت کی تجدید کرنا چاہیں یا نئی بیعت کرنا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو فقط توبہ کرنا چاہیں وہ فقط توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد.
یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، مراقبہ کریں گے. تو سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا.
मुझ गुनाहगार को तू न देना सजा, मेरी आहों को सुन, मेरी आहों को सुन ले हाजत रवा, मेरी आहों को सुन ले हाजत रवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं है शहबाज का, मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं है शहबाज का, नहीं कोई नहीं है शहबाज का, बख्श दूंगा मैं तुझको, बख्श दूंगा मैं तुझको, ये है वादा तेरा, बख्श देगा हमें, बख्श देगा हमें, बख्श देगा हमें, ये है वादा तेरा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी दुआ कीजिए। आज की ये दुआ हम अस्माउल हुस्ना के साथ मांगेंगे। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों से दुआ मांगो। तो इस आयत पर अमल करने की वजह से दुआ की कबूलियत की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तरीका ये होगा कि ये आजिज़ पढ़ेगा अर्रहमान या अल्लाह, आप इसको सुनेंगे और उसके बाद खुद कहेंगे या अल्लाह। फिर ये आजिज़ कहेगा या अर्रहीम या अल्लाह, तो आप सुन के फिर सिर्फ कहेंगे या अल्लाह। या अल्लाह ही आप कहते जाएंगे। जिस तरह एक बच्चा रोता है और अम्मी 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 पुकारता है तो उसके अल्फाज माँ के दिल को मोम कर देते हैं। तो आपकी ज़ुबान से या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह के जो अल्फाज निकलेंगे अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे कर देंगे। छोटा बच्चा जब रोता है नहीं ख्याल करता कि मुझे देखने वाला कोई बड़ा है या छोटा, वो बेपरवाह होकर सबसे रोता है तो माँ को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। आज हम भी जब या अल्लाह कहें तो दिल की गहराइयों से कहें, पुकारें अपने परवरदिगार को। इर्द गिर्द की तरफ ध्यान मत दें कि कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। आज बख्शवाने का वक्त आ गया, एक मौका अल्लाह ने दे दिया। एतकाफ वाले भी हैं, दूसरे भी हैं और मुसाफिर भी हैं और आजिज़ मिस्कीन भी हैं। कितने टूटे दिल होंगे, आज कितने लोग होंगे जो सच्चे दिल से तौबा करना चाहते होंगे। तो
تو کیا پتا کس کا خلوص اللہ کو پسند آ جائے. لہذا آج اس نیت سے دعا کیجئے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو منا کے اٹھنا ہے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ए करीम परवरदिगार, गुनाहगार बंदे आपके दरवाजे पर हाजिर हैं, कमजोर बंदे एक कवि के दरवाजे पर हाजिर हैं, मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर हैं। ए करीम आका, गुनाहगार एक रहीम के दरवाजे पर हाजिर हैं। ए करीम बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए, अपने गुनाहों का हम इकरार करते हैं। मेरे मौला हम नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। ए अल्लाह जाहिर में बंदे हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। ए अल्लाह मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाह हमें अपने अमलों की बजाय आपकी रहमत का भरोसा ज्यादा है। अल्लाह अपनी रहमत की नजर कर दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ए मौला कहाँ जाए? ए अल्लाह कोई दूसरा दर नहीं, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया, ये एक ही दर है। तुमने अल्लाह को मनाना है जब तक कि वो राजी ना हो जाए। ए करीम राजी हो जाइए, ए करीम राजी हो जाइए, ए रहीम राजी हो जाइए। अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा, अमल में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, रिज़्क में बरकत अता फरमा, दीन में बरकत अता फरमा, कामों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमा, वक्त के मुनासिब अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमा। इल्म हासिल होने के बाद जहालत के कामों से महफूज फरमा, हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा। अल्लाह इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। और ऐ मेरे मौला अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा। अल्लाह अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा। मेरे मौला दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी महफूज फरमा। रब्बे करीम नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा। ए करीम हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह जिंदगी में कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी बेआसरा न फरमा। अल्लाह कभी भी अपने दर से दूर न फरमा, कभी भी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। मेरे मौला हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा। रब्बे करीम आज की इस बाबरकत रात में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला ये पहाड़ों जैसे बोझ सर पे उठाए बैठे हैं। मेरे मौला आप जानते हैं या हम करने वालों को पता है हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। अल्लाह रहमत कर दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह जैसे आपने दुनिया में सत्तारी फरमाई, आखिरत में भी सत्तारी फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। ए करीम मेहरबानी का मामला फरमाइए, ए रहीम रहमत का मामला फरमाइए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं, अपने इख्तियार से हमें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी जाहिर की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग गुस्ल दे, हमें गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग कफन पहनाएं, हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा। इससे पहले कि क़यामत के दिन आपके सामने पेशी हो, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। ए करीम आका जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना। अल्लाह क़यामत के दिन को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशियों भरा दिन बना। मेरे मौला हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद उनकी औलादों को निकोकार बना, फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, अल्लाह उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने आसान फरमा। ए करीम आका रहमतों का मामला फरमा। ए अल्लाह जो मकरूज है कर्जे की अदायगी की सबील पैदा फरमा। ए अल्लाह परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए रहीम हम पर रहमत की नजर फरमा। अल्लाह आज की इस रात में हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। आपके बंदे और बंदियां आपके सामने दामन फैलाए बैठे हैं, आपकी रहमत पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह इस बाबरकत रात में हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए अल्लाह इस पूरे मजमे में कोई तो होगा जिसके उठे हाथ आपको पसंद आ रहे होंगे। अल्लाह कितने नौजवान हैं जो गर्म खून वाले हैं, आज सच्ची तौबा कर रहे हैं। अल्लाह उनकी तौबा के सदके सबको माफ कर दीजिए। अल्लाह इस मजमे में कितने
उनके सफेद बालों वाले ऐसे हैं अल्लाह जो आज अपने जिंदगी के गुनाहों पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। अल्लाह उनके सफेद बालों की लाज रखते हुए उनकी तौबा कबूल कर लीजिए और उनके सदके हमारी तौबा भी कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस मजमे में छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों को उठाए बैठे हैं, ऐ अल्लाह उनके मासूम हाथों का हम वास्ता देते हैं। अल्लाह उनको खाली न लौटाइएगा और उनके सदके अल्लाह हम गुनाहगारों के गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए, हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। ऐ करीम आका, बच्चा परेशान होता है माँ बाप की तरफ लौटता है और बंदा परेशान होता है परवरदिगार की तरफ लौटता है। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ खाली झोलियों को भर देने वाले, मेरे मौला हमने भी झोलियां फैलाई हैं, अपनी रहमत से इनको भर दीजिए। अल्लाह हमने देखा बच्चा अगर नजासत में लिथड़ा देखती है माँ तो वो बच्चे को फेंक नहीं देती, छोड़ नहीं देती, समझती है ये तो नादान है, बेटा तो मेरा ही है, बच्चे को धो लेती है, सीने से लगा लेती है। ऐ मालिक हम भी तो गुनाहों की नजासत में लिथड़े हुए हैं मगर बंदे तो आप ही के हैं। ऐ मेरे मौला हमको अपनी निगाह से दूर न कीजिए, अल्लाह एक रहमत की नजर डाल के धो लीजिए और अपनी रहमत की चादर में हमें जगह अता फरमा दीजिए। अल्लाह आपने कुरान मजीद में फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, सवाली को झिड़की न दो, इनकार न करो। हम कमजोरों को जब हुक्म है हम सवाली को इनकार न करें। अल्लाह हम भी तो आपके दर के सवाली हैं, ऐ करीम आप भी इनकार न फरमाइए, अल्लाह ना न कीजिए, मेरे मौला रहमत कर दीजिए, अल्लाह करम कर दीजिए। हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दीजिए, हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। ऐ करीम मेहरबानी का मामला फरमाइए, हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। आपने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, मेरे सदकात फकीरों के लिए हैं, और ये भी फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ अल्लाह जब हम फकीर हैं और आपके सदकात फकीरों के लिए हैं, अल्लाह फिर अपनी करीमी का सदका दे दीजिए, अपनी रहीमी का सदका दीजिए, अपनी सत्तारी का सदका दीजिए, अपनी गफ्फारी का सदका दीजिए। अल्लाह करी आपके दरवाजे के ऊपर ये फकीर हाजिर हैं, दामन फैलाए बैठे हैं, अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे मन को साफ कर दीजिए, अल्लाह दिलों को जाकिर बना दीजिए, जुबानों को शाकिर बना दीजिए, अल्लाह में गफलत से निजात अता फरमा दीजिए, निस्बत के नूर सीनों में चमका दीजिए, शरह सदर अता फरमा दीजिए, अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। मेरे मौला कितने मदारिस वाले या कितने दीन के काम करने वाले मुख्तलिफ शोबों में यहाँ मौजूद हैं, अगरचे हमारे पास वो इखलास नहीं जो हमारे असलाफ के पास था, अगरचे हमारे अंदर अल्लाह वो इस्तिकामत नहीं जो अकाबिर के अंदर था। अकाबिर तो वाकई दीन की मेहनत करते थे, वो कह सकते थे तेरे काबे को जबीनों से बनाया सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। अल्लाह औलाद तो उन्हीं की है, शागिर्द तो उन्हीं के हैं। मेरे मौला हम भी आपके सामने इस वक्त यही फरियाद करते हैं, हम तो जिंदा हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। ऐ मेरे मौला तेरे नाम के आगे फैलाने को जिंदगी का मकसद बना बैठे हैं। ऐ अल्लाह इखलास अता कर दीजिए, कबूलियत अता कर दीजिए, अल्लाह रद्द न कीजिए, अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह करम कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मकाल अता फरमा। अल्लाह बार बार कबूलियत वाली अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी नसीब फरमा। रमजान मुबारक में रोजे जो रखे उनको कबूल फरमा, जो तरावी पड़ी उनको कबूल फरमा, जो दिन रह गए अल्लाह उनको नेकी तकवा पर गुजारने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ये इत्काफ में बैठने वाले दूर करीब से मुख्तलिफ जगहों से उम्मीदें लेकर आए हैं, मेरे मौला उम्मीदों को खत्म न फरमा, मेरे मौला उम्मीदों को खत्म न फरमा। मेरे मौला हमारी नहूसतों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से इन आने वालों को अल्लाह खाइब खासिर न लौटा। अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह पूरे शहर में जितने ईमान वाले हैं सबकी मगफिरत फरमा दीजिए, और जो ईमान वाले नहीं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा दीजिए। पूरी दुनिया में जहां दीन का काम हो रहा है, जिस शक्ल में भी हो रहा है, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहां अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा।
इकामत दीन की कोशिशों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला रहमतों का मामला फरमा। ए करीम आका, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कबीला तय की एक औरत अचानक नंगे सर आ गई थी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उसके सर को ढांप लिया था। अल्लाह, आज आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है। अल्लाह, उम्मत का सर ढांप लीजिए। अल्लाह, उम्मत का सर ढांप लीजिए। अल्लाह, उम्मत का सर ढांप लीजिए। अल्लाह, अपनी मददें नाजिल कर दीजिए। अल्लाह, अपनी मददें नाजिल फरमा दीजिए। अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए। अल्लाह, रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, करम का मामला फरमा। मुसलमान मुख्तलिफ मुल्कों में जहां परेशानियों में घिरे हुए हैं, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह, मेहरबानी का मामला फरमा। दूर करीब से जिन्होंने दुआओं के पैगामात भेजे, खत लिखे, फोन किए, या जो हमसे उम्मीदें रखते हैं, अल्लाह सब की नेक मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा। मेरे मौला, रहमतों का मामला फरमा। आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर फरमा। आने वाली जिंदगी को गुजरी हुई जिंदगी का, अल्लाह, गुजरी हुई जिंदगी से बेहतर फरमा। क़यामत के दिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का जाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया में हम ऐसे वक्त में पैदा हुए, हम आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सके। हमने कुरान पाक में ये पढ़ा है, क़यामत के दिन आप कुछ लोगों को अंधा खड़ा कर देंगे। मेरे मौला, डर लगता है अगर आपने अंधा खड़ा कर दिया, वहां भी दीदार न कर सकेंगे। अल्लाह, दोहरी महरूमी से महफूज फरमा। अगर दुनिया में नहीं देख सके तो बड़ा दिल चाहता है उस चेहरे को देखें जिसे आपने वज़्ज़ुहा फरमाया, उन जुल्फों को देखें जिन्हें आपने वल्लैल कहा। अल्लाह, क़यामत के दिन उनके जगहों कदमों में जगह अता फरमा दीजिए। उनके हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमा दीजिए। उनकी शफाअत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जन्नत में उनके कदमों में जगह अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन, अजीज अकारिब, मशाइख, दोस्त, अहबाब जो दुनिया से फौत हो चुके, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। जिनकी आपने मग़फ़िरत कर दी, क़ुर्ब के आला दरजात अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा वो भी अता फरमा, और आज की इस मुबारक रात में जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अल्लाह वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, आइंदा पूरी जिंदगी नेकोकारी पर गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे हाथ गुनाह के लिए बढ़ना चाहें, बढ़ते कदमों को, बढ़ते हाथों को वापस फरमा। कदम उठना चाहे, बढ़ते कदमों को वापस लौटा। अल्लाह, सर के बालों से पकड़कर ए अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मासियत की जिल्लत से महफूज फरमा। ताआत की इज्जत नसीब फरमा। ए अल्लाह, में नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा। मेरे मौला, जैसे आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक दिया, शैतान को हम पे मुसल्लत होने से रोक दीजिए। अल्लाह, रहमत का मामला फरमा दीजिए। अपने करम के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह, खिदमत की जमात में जो मर्द इन जो है एतकाफ वालों की खिदमत करते रहे, या औरतें घरों में खाने बनाती रही, ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से खिदमत वालों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा अजर अता फरमाइए। हमने अपने बड़ों से सुना है, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह, खिदमत वालों को आप अपना ताल्लुक अता फरमा दीजिए, अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा दीजिए। ऐ करीम, रहमत का मामला फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बे करीम, इस मस्जिद के जितने मुसल्लीन हैं, अल्लाह सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। जिस मोहब्बत से ये बुलाते हैं, अल्लाह उसके बदले इनको अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मेहरबानी का मामला फरमा, खैर का मामला फरमा। इस मजमे में जो भी मौजूद है या दूर बैठे हैं, अल्लाह सबके नेक मुरादों को पूरा फरमा। रब्बे करीम, आज की इस रात को हमारे लिए बख्शिश की रात बना दीजिए, अपने कुर्ब की रात बना दीजिए, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, मेहरबानी का मामला फरमा। उम्र गुजरती जा रही है, बेसरूर सजदे कब तक करते रहेंगे? ऐ अल्लाह, बेहुजूर नमाजें कब तक पढ़ते रहेंगे? अल्लाह, मेहरबानी कर दीजिए, नमाजों की हुजूरी नसीब फरमा, सजदे का सरूर नसीब फरमा। अल्लाह, अपने कुर्ब का ऐ अल्लाह हमें अपना मकाम अता फरमा, अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा। कुरान मजीद की समझ नसीब फरमा, अहादीस की समझ नसीब फरमा, शरीयत पर 100% चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, अंबियाए कराम ने
صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بت پرست 70 سال تک یا صنم کہتا رہا، ایک مرتبہ اس نے یا صمد کہا، آپ نے لبیک کہا۔ ہم نے جب حدیث پاک سن لی گناہگار کو آپ 3 مرتبہ لبیک 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 کہتے ہیں، اللہ سارے ہم گناہگار ہیں اور آپ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اے کریم بخش دیجئے، اے کریم بخش دیجئے، اے رب بخش دیجئے، اے حی و قیوم بخش دیجئے، اے حنان اے منان بخش دیجئے۔ اللہ آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ کی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، اول تو اپنے گناہوں کو ہی اے اللہ ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں، اوپر سے اگر وہ بد دعا لگ گئی ہماری عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ اے اللہ آج کی رات بخش دیجئے، ہم نہیں جانتے آپ نے بخشا ہے یا نہیں، مگر اللہ فیصلے فرما لیجئے، اللہ فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ نے نہیں کیا پھر بھی فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ، آپ کی کبریائی کا واسطہ، میرے مولا آپ کی کبریائی کا واسطہ، اے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ جس طرح عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے، اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں، اس دنیا کے سخی سے آپ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ دروازہ رحمت کا کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے، اے کریم کھول دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔